عليم فلما بلغ معه السعي إني أرى في المنام أني أذبحك ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تمام تعریفوں کے قابل اللہ کی ذات ہے جو اس ساری کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، خوشی اور غم قبضے میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، بیماری اور شفا اسی کے حکم سے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے، اس کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی کرنا ہم بندوں کا فرض ہے، حق ہے. وہ معبود ہے ہمارا، ہم اس کے عابد ہیں. ہمارا حق ہے کہ اس کو ایک مانے، ایک جانے، اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. وہی اس ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. آج مصطفیٰ مسجد کے بازو میں اس چھوٹے سے ایک مختصر سی عورتوں کی، خواتین کی اور مرد حضرات کی ایک جماعت عید کی نماز کے لیے جمع ہوئی ہے. یہ بھی ہمارے رب کا حکم ہی ہے، ہمارے رب کا فیصلہ ہے. آج یہ زمین جس میں آج ہم نے عید کی نماز پڑھی اور خطبہ سننے جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ جگہ بہت مبارک ہے جس کی بھی یہ جگہ ہے. اور جنہوں نے بھی آج کی اس عید کے لیے، جن بچوں نے، جن جوانوں نے، جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہے، اللہ ان کو آج کے اس مبارک دن انہیں اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی نیکی ارادوں کو پورا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی جب بھی عید کا موقع ملے تو اس مختصر سی جماعت کو لے کر عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، جوانوں کی میدان میں نماز پڑھیں. میدان میں عید کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے. اللہ آج طرف سے قبول کر لیا. بہر کہہ دھوپ ہے، گرمی ہے، یہ سب اللہ کی خاطر ہم کو برداشت کرنا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قرآن مجید سے 23واں پارہ، 23 پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات. اس سورے میں آیت نمبر 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106 اور 107 سورۃ الصافات. ان 7-8 آیتوں میں 23واں پارہ پورا قربانی کا منظر اللہ نے اس سورے کے اندر کھینچا ہے. میں مختصر آپ کے سامنے ان آیتوں کی روشنی میں آیت نمبر 100 سے لے کر 107 اور 108 سورۃ الصافات 23واں پارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ چاہتا ہوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، تقریباً 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہوئی. پیغمبر ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، خلیل اللہ،
تمام نبیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، ابراہیم علیہ السلام، جن کی میں آزمائی گئی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر تک، اور زندگی کے آخری لمحوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات، آزمائشوں میں اللہ نے آزمایا، اور اللہ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو ہر طریقے سے، ہر ناحیے سے آزمایا، مگر میرا یہ خلیل ہر آزمائش میں کامیاب نکلا۔ اور یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں جن آزمائشوں میں اللہ نے آزمایا، ان آزمائشوں میں ایک بہت بڑی آزمائش جس کو اللہ نے خود فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کے اللہ کی خاطر، اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم پر ذبح کرنا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 100، ربی ہب لی من الصالحین، 80 سال کی عمر، بچے پیدا نہیں ہونے کی عمر، مگر اس کے باوجود ابراہیم خلیل اللہ نے برابر اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی۔ پیغمبر اپنی بیماریوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی آزمائشوں میں، اپنے غموں میں، اپنی مصیبتوں میں اپنے رب کو پکارا، اور ہم پیغمبر کی امت ہوتے ہوئے کسی غیر کو پکاریں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ پیغمبروں نے اپنی مشکلات میں اپنے رب کو پکارا، رب کو بلایا، رب سے دعا کی، اور ہم امتی اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں ادھر ادھر بھٹکے، وہ پیر کے پاس، وہ بابا کے پاس، وہ مرشد کے پاس۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ جب پیغمبروں نے اپنی مصیبتوں میں اپنے رب کو پکارا، رب سے دعا کی، ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اپنی مشکلات اور مصیبتوں میں اپنے رب ہی کو پکاریں، رب ہی سے دعا کریں، رب ہی سے مانگیں۔ یہ پیغمبروں کا اسوہ ہے، طریقہ ہے۔ ایک مثال، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارا، کس کو بلایا، کس سے دعا کی؟ شیطان آیا، اسماعیل کے سامنے رکا، کہا کہ بیٹا تیرے ابا تجھے کہاں لے جا رہے ہیں معلوم؟ میرے ابا جا رہے ہیں ایسے کہیں باہر، تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، ہاتھ میں رسی ہے، چھری ہے، تجھے باندھیں گے، لٹائیں گے، تیرا گلا ذبح کر۔ اسماعیل نے کہا کہ کوئی باپ جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے کہیں اس کو ذبح کرے گا؟ نہیں، وہ کہتا ہے تیرا کہ اللہ تعالیٰ آج اس خوشی کے موقع پر غزہ اور فلسطین کے ہمارے بھائی اور بہنوں اور بچوں کے لیے عید کی خوشیاں عطا فرما۔ یو پی ہو، بہار ہو، بنگال ہو، کشمیر ہو، بامبے ہو، مہاراشٹر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، کرم فرما، ان کو صبر عطا فرما، ان کی مصیبتوں پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم جس طرح خوشیاں منا رہے ہیں، بچوں کو لے کر کے آئے ہیں، نیک پاک کپڑے عطر لگا کر کے خوشیوں میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ سارے عالم کے مظلوم مسلمانوں کو بھی ہم جیسی خوشیاں نصیب فرما، غیب سے مدد فرما، ان کی غزہ اور فلسطین کے حالات پر رحم فرما۔ وہ بچے بھی ایسے ہیں جن کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں،
وہ کسی حکومت کی غذا اور اس کے بھروسے پر نہیں جیتے. جیے تو ہم غازی ہیں، مرے تو ہم شہید ہیں. غزہ اور فلسطین کا بچہ بچہ کہتا ہے ہم کو کسی حکومت کے پانی کے بوتلوں کی ضرورت نہیں، ہم کسی حکومت کے غذا کے انتظار میں نہیں ہیں. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے لیے اللہ کی طرف ہم کو ایک دن جانا ہے. یہ جذبہ ہے. حسب اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت ان کی زبانوں پر ہے. جیتے ہیں